جمعہ مبارک کے دن نماز کے بعد اللہ پاک کے دو صفاتی نام یا غنیو یا مغنیو آپ کی زندگی میں رزق کا طوفان لے کر آ جائیں گے۔ یہ دو صفاتی نام ہیں، یا غنیو یا مغنیو، آپ کے روزی روزگار کے معاملات کو ایسے ٹھیک کر دیں گے گویا آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے تو جمعۃ المبارک کی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ دن ہمارے درمیان آ گیا ہے، ہم لوگ اس دن سانسیں لے رہے ہیں، تو آج جو نیکیوں کا ماحول ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ آپ لوگ ایک عمل کریں، آپ لوگ کو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو وظیفہ، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گی، اللہ پاک کے صرف دو صفاتی نام ہیں، یا غنیو یا مغنیو۔ جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں آپ اس کے مطابق کر لیں، آپ کی زندگی سے تمام کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ لوگ رزق کی تنگ دستی میں پھنس گئے ہیں، یا پھر آپ لوگ کو روزی روزگار کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کے پاس کوئی کشادہ رزق نہیں ہے، تو آپ لوگ اس عمل کو، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں، جمعے کے دن سے لے کر اگلے جمعے تک آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کو کرنا ہے، سب سے پہلے اس کو ملاحظہ کر لیں، کیونکہ آپ لوگوں کی شکایت یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کا خیال بہت لمبا ہوتا ہے اور وظیفہ آپ لوگ بہت دیر میں بتاتے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ لوگوں کو ویڈیو کی شروعات میں ہی وظیفہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ جمعۃ المبارک کی نماز پڑھ لیں، اور جمعۃ المبارک کی نماز جب آپ لوگوں نے پڑھ لی، اس کے بعد جو دعا ہوتی ہے، جو اجتماعی دعا ہوتی ہے، اس میں ضرور شرکت کریے گا۔ اس کے بعد جو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ان رکعتوں کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد اس وظیفے کو کریے گا۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کس طریقے سے ہے، اس کو ذرا ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینی ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بار ہوا۔ اس طریقے سے آپ لوگ 3 بار پڑھ لیں گے۔ جب آپ لوگ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو آپ لوگوں کو شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مل جائے گی۔ تو لہٰذا تعوذ اور تسمیہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ شیطان کے شر سے، اس کے وسوسوں سے آپ لوگ بچ سکیں۔ جب آپ لوگوں نے 3 مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ اگر آپ لوگ درود ابراہیم نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ کوئی چھوٹا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی چھوٹا سا درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بھی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، لیکن اس کی جو تعداد ہوگی وہ 2 تسبیحات آپ لوگ شروعات میں پڑھیں گے اول، اور 2 تسبیحات ہم لوگ آخر میں پڑھیں گے۔ اور اگر آپ لوگ درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے درود ابراہیم کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، یا پھر 5 بار پڑھ لیں، یا 7 بار پڑھ لیں، یا پھر 11 بار پڑھ لیے گا، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ درود ابراہیم کو 11 بار پڑھیں، کیونکہ ایک بار درود ابراہیم پڑھیں گے تو آپ کے اوپر اللہ پاک کی 10 نعمتیں نازل ہو جائیں گی، اور جب آپ لوگ 11 بار پڑھیں گے تو آپ پر 110 رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ اب آپ لوگ یہ بات سوچیں کہ جمعۃ المبارک کے دن پڑھ رہے ہیں تو اس کی جو تعداد ہے، جو اس کا ثواب ہے، وہ 70 گنا بڑھ گیا، تو اللہ پاک کی کتنی رحمتیں آپ پر زیادہ برسنے شروع ہو جائیں گی، آپ خود کیلکولیٹ کر لیں۔ تو پھر آپ لوگوں نے جب درود ابراہیم پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سی سورت ہے، سب سے چھوٹی سی سورت جو سورۃ الکوثر ہے، جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی طرف سے چھوٹی سورت ہونے کا شرف بھی اسی سورت کو حاصل ہے۔
تو آپ لوگوں نے صرف 3 آیتوں پر مشتمل اس سورت کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ پھر آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پڑھیں گے اس طریقے سے پڑھیں گے۔ دوسری بار پڑھیں تو بے شک بسم اللہ کے بغیر پڑھ لیے گا، لیکن آپ لوگوں نے شروعات میں جب پہلی بار پڑھیں تو بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ اور آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جتنی بھی اس کی تعداد ہے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بسم اللہ کے ساتھ بھی اس کو پڑھیں۔ صرف 21 مرتبہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اس سورت کو آپ لوگوں نے دھیان سے، آرام سے اور اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہرگز بھی جلد بازی میں عمل نہیں کریے گا، آرام سے کریے گا، کیونکہ اس وظیفے کی جو تعداد ہے وہ کم ہی ہے، کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے، اور میں کوشش بھی یہی کرتی ہوں کہ اب چھوٹے چھوٹے عمل ہی لے کر حاضر ہوں۔ تو آپ لوگوں نے کرنا کس طریقے سے ہے ملاحظہ کر لیں۔ پہلے آپ نے تعوذ اور تثنیہ 3 بار پڑھ لیا، پھر 11 بار درود ابراہیم پڑھ لیا۔ اب کیا کریں گے؟ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یا غنیو یا مغنیو، ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو تسبیح پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر تسبیح موجود نہیں ہے تو سیدھے ہاتھ سے پڑھنا شروع کر دیے گا، سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ لوگ الٹے ہاتھ پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سیدھے ہاتھ سے شروع کریے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور آپ نے جس تعداد میں پڑھنی ہے وہ 313، مطلب کہ وہ 313 کی ہے، یعنی کہ کثرت سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 313 کا مطلب یہ ہے کہ 313 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، زیادہ ہو جائے کم نہیں کریے گا۔ آپ لوگوں نے 313 مرتبہ کا دھیان رکھنا ہے، اور آپ لوگوں نے آرام سے اچھے طریقے سے اللہ پاک کے جو 2 صفاتی نام ہیں اچھی طرح سے ادا کریے گا۔ جلد بازی زیادہ نہیں کریے گا، آرام سے ٹھہر کر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ لوگوں نے یا غنیو یا مغنیو پڑھ لیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب تیسرا عمل کرنا ہے جو کہ استغفر اللہ کا ہے، یعنی کہ آپ لوگ صرف اتنا کہیں گے استغفر اللہ، یہ 1 ہوا، استغفر اللہ یہ 2 ہوئے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے استغفر اللہ کی۔ اس کے بعد دوبارہ سے آپ لوگ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ آج کا جو عمل تھا یہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگوں کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لینی ہے، لیکن دعا ایک اچھے انداز میں مانگیے گا، کیونکہ آپ لوگ وظیفے تو بہت زیادہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن دعا آپ لوگ صحیح طریقے سے نہیں مانگتے۔ تو آپ لوگوں نے اس وظیفے میں کیا کرنا ہے؟ بہت اچھے انداز سے دعا مانگنی ہے۔ تو دعا مانگنے کا جو طریقہ کار ہے، جو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ پاک سے آپ نے مانگنا ہے، آپ نے اسی کے مطابق مانگیے گا۔ آپ لوگوں نے دعا کس طریقے سے مانگنی ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد آپ لوگ جو آپ کی حاجات ہے ان کو آپ مانگیں، جو طریقہ کار ہیں اس کے مطابق، اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور ہاتھوں پہ پھونک ماریں، اور ہاتھوں کو اپنے چہرے سے مل لیں، اپنے دل پر پھونک مار دیں۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ لوگوں نے ایک جمعے سے اگلے جمعے تک روزانہ کرنا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ صرف جمعے کو کریں گے، آپ لوگ اگلے دن ظہر کے بعد بھی کریں گے، یعنی کہ ہفتے کے دن ظہر کو کریں گے، اتوار کے دن ظہر کو کریں، اس طرح سے، لیکن جمعے سے شروع ہوگا اور جمعے کو ہی ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی میں روزی روزگار کے جو بھی مسئلے ہیں، اگر آپ کے گھر میں جھگڑا بہت ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کلام کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے، اپنے نام کی برکت سے آپ کے گھر میں جھگڑا فساد ہر چیز کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ لوگ جو روزی روزگار کے معاملات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، کوئی اچھا روزگار نہیں ہے، یا پھر کوئی تنگ کر رہا ہے، وہاں پہ جو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پریشان کرتے ہیں نوکری کرتے ہوئے، اگر اس طریقے کے کوئی معاملات ہیں تو اللہ پاک اس سے بھی آپ لوگوں کی بہترین مدد فرمائے گا، تو اس بندے سے آپ کو خلاصی نصیب کر دے گا، تو اس شخص کو آپ سے دور کر دے گا، وہ اپنی کسی معاملات میں پھنس جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی بہت زیادہ آپ کو فضیلت حاصل ہوں گی، اس وظیفے کی بہت زیادہ برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔
پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کریں گا، اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔